بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 30 تاریخ ہو گئی ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ بڑی اہم جو ڈیولپمنٹس امریکہ سے خاص طور پر فری عمران خان کی جو صدائیں آپ لوگوں نے سنی، جو سب سے پہلے دنیا سے شروع ہوئی، جہاں سے رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، وہاں سے رچرڈ گرنیل کی ٹویٹ سامنے آئی تھی جس میں فری عمران خان کا ذکر تھا۔ اس کے بعد حکومت نے رچرڈ کی ذاتی زندگی پر حملہ کیا، اسے ہم جنس پرست قرار دے کر اسے چھیڑنے کی کوشش کی۔ جواب میں رچرڈ کی حمایت میں جو مزید آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، تو پھر انہوں نے فوری طور پر رچرڈ کے اکاؤنٹ کو نقلی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس پر ایک پورا بیانیہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں امریکی میڈیا میں مزید آوازیں آئیں اور رچرڈ نے انٹرویو دے کر وہ پورا نیریٹو ان کا تباہ و برباد کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ مذاق تک اڑایا۔ اس کے بعد پھر حکومت نے کہا یہ تو عہدے پر ابھی موجود ہی نہیں ہے، جب عہدے پر آئیں گے تب دیکھی جائے گی۔ لیکن اب انہوں نے عہدہ سنبھال لیا تو اس بیانیے پر زور ڈالا گیا کہ رچرڈ گرنیل کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ویڈیوز دکھائی گئیں اور اس کی ویلیو نہیں ہے، ان کو مینیپولیٹ کیا گیا، حالانکہ وہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بھی رہ چکا ہے، اور اگر اسے ورغلایا گیا تو پھر معاملہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ان کا ایک نیا بیانیہ سامنے آیا کہ انہیں 2 سے 3 ملین جو تحریک انصاف وہاں پر لگا رہی ہے پیسے مہینے کے حساب سے، وہ پیسے لگا کر پھر ایک جینٹری نامی جو ایک تاجر صاحب نے لائے گئے، انہیں پاکستان بھی بلایا گیا اور ان کا ڈونلڈ ٹرمپ سے اتنا ہی تعلق ہے کہ جتنا فارم 47 کی حکومت کا فارم 45 سے۔ اب اسے سرکاری وفد بنا کر میڈیا میں انہوں نے بیانیہ بنایا، لیکن امریکن ایمبیسی نے اس بیانیے کو فوراً توڑ دیا اور کہا کہ یہ سرکاری وفد ہیں، یہ اپنے نجی دورے پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ارب پتی ہیں لیکن پاکستانی روپوں میں۔ اور این اسی وقت پھر وہاں کانگریس مین جو ولسن کی ٹویٹ بھی آ گئی کہ فری عمران خان۔ اب اس وقت تحریک انصاف کی جو مزاحمتی سیاست ہے وہ اگلے گیئر میں جا رہی ہے، اور اس کا ثبوت انٹرنیشنل کمیٹی جو بنی ہے، اس میں عاطف خان میرے ساتھ ابھی موجود ہیں، سجاد برکی صاحب ہیں، شہزاد گل ہیں اور زلفی بخاری ہیں۔ شہباز گل کو اس میں شامل کرنے کا مطلب ظاہر ہے تحریک انصاف فرنٹ فٹ پر کھل کر کھیلے گی، اور عاطف خان بھی موجود ہیں، بڑے دبنگ انداز میں بولتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میں 8,000 پاکستانیوں کو بھی ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، جو بڑا کم چھوٹا فگر ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ضرور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف جلسے کی طرف بھی جا رہی ہے۔ 8 فروری کو ایک پراپر سسٹم سے، اور 12 فروری کو ترکی کے صدر بھی پاکستان ہے۔ کیا اس سے پہلے یہ معاملات حل ہو چکے ہوں گے؟ بڑا اہم پروگرام ہے۔ عاطف بھائی میرے ساتھ موجود ہے۔ عاطف بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے جینٹری صاحب آئے ہیں پاکستان میں، جینٹری کے ہیں کافی، اور انہیں بڑے انداز میں لانچ کیا گیا پراپر، پورا میڈیا کا آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی اخبار نہیں چھوڑی انہوں نے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا ابھی ایم ایس این پہ انہوں نے سنڈیکیٹ گروپ سے، میں ہمیں شاید وہ پیڈ سروس ہے، وہاں تک انہوں نے خبریں لگوائی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم سبھی بھائی۔ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے اسی طرح کا ایک لانچ ہے جس طرح آپ کے دوست ساجد طارق صاحب کے انہوں نے بڑا عرصہ لانچ کیے رکھا ہے پاکستان میں ایز این ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ تو یہ اسی طرح کے انہوں نے ایک اور لانچ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جس طرح ہمیشہ فیل ہوتے ہیں یہ دفعہ بھی فیل ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ جو چیز ہے نا، یہاں سے مطلب آپ کسی بزنس مین کو لے کے چلے جائیں، اور ہم نے بہت یہ دیکھی ہیں، اور اسپیشلی جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے، بڑے انٹرنیشنل فگرز ہمیں کانٹیکٹ کرتے تھے کہ پاکستان میں یہ کانٹریکٹ دلا دو۔ پاکستان کے منرلز اور مائنز پہ تو سب کی نظریں ہوتی ہیں نا، وہ تو پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں، وہ دلوا دو، ریئل اسٹیٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس، آئل اینڈ گیس کے پروجیکٹس، تو ان کو تھوڑی سی کسی کو بھی ہڈی پھینکیں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن میں بھی ایک انٹرویو جو ایک وائرل ہوا وہ میں دیکھ رہا تھا، جس میں وہ یہ جو بندہ آج تک اس کا پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تھوڑی بہت اس پہ ریسرچ بھی کیا ڈالس میں کچھ لوگوں سے اور ادھر ادھر سے جہاں سے یہ بول رہا ہے کہ یہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں یہ بندہ جو ایک قسم کا کلیم کر رہا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ میری ایمبیسڈر گرنیل سے بات ہوئی ہے اور وہ آئندہ نہیں کریں گے، اور پہلے وہ مس لیڈ تھے، اور پاکستانی امریکن 2 3 4 ملین ڈالرز مہینے کا لگا رہے تھے فار عمران خان۔ مطلب یہ اتنی مطلب انسلٹ ہے ریپبلکن سینئر لیڈرشپ کی، وہ 1 ملین اسٹرانگ پاکستانیز کی جنہوں نے بڑا ایکٹیو کام کیا ہے، اور ان لوگوں کی جو مشیگن کی ہماری کمیونٹی ہے جنہوں نے ایمبیسڈر گرنیل کے ساتھ بڑے کلوزلی کام کیا، ہمارا پاک پیک نے بڑا کام کیا۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جو فری عمران خان کی آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ کوئی اس طرح کی آوازیں نہیں آ رہی ہے جو کہ یہ جو اپنا بیچ ہے جینٹری بیچ کے جیسے لوگ جو ڈونرز اور ایک آدھ میٹنگ کر کے اپنی تصویر کھنچوا کے اس کو سیل کرتے ہیں، نہیں، یہ گراس روٹ لیول پہ 2.5 سال کام کیا گیا ہے، ٹرمپ کیمپین کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ مشیگن میں
مسلمانوں کے ساتھ مل کے کام کیا گیا ہے، پاک پیک نے بڑا کام کیا ہے، باقی مشیگن میں رہنے والے پاکستانی فزیشنز نے بڑا کام کیا ہے. تو آپ کو فری عمران خان کی آواز ہر طرف سے آ رہی ہے، کانگریس سے آ رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کلوز ایلائز سے آ رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ لیے ہیں ان سے آ رہی ہے. تو یہ گراس روٹ اسٹرگل ہے. اس جی کی اس آتے طرح بھائی کام تو نہیں، کام تو ویسے یہ بڑی ضروری جی بات ہے سبھی بھائی. تو جی اس جی گراس روٹ کی اسٹرگل، اس محنت، اس کی اس طرح بےزتی کرنا کہ 2 3 4 ملین ڈالر لگا کر یہ امبیسڈر گرنیل اور ڈفرینٹ کانگریس مین سے اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں. اٹس این انسلٹ اینڈ ڈس ریسپیکٹ ٹو 1 ملین پاکستانی امریکنز. بالکل صحیح بات ہے، اور یہ ان کے نوٹس میں آنی چاہیے بات. ابھی تو خیر محل میں ابھی وہ بزی ہیں اپنے ان میں، ایک تو پہلے وہ لاس اینجلس کی فائر شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کا سربیا کے وہاں معاملات شروع ہو گئے. میرے خیال میں جب ان چیزوں سے فرصت ہوگی تو وہ ضرور اس کو دیکھے گا ضرور. ابھی حکومت نے بھی بڑی محنت کی ہے، انہوں نے بھی 40 کروڑ لگایا ہے ملینز کے، انہوں نے بھی لابنگ فرم ہائر کی ہیں. سفارت خانے نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے کچھ بندے بھی توڑے. محسن نقوی ابھی تک امریکہ میں موجود ہیں، وہ روز ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی سے. ابھی وہ مل رہے تھے الیگزینڈر صاحب سے، اور ایک اور وہ جو ولسن سے مل کے نکلے تو ان کی تو خیر ٹویٹ آ گئی فوراً. بلکہ وہ جیمز برگمین، وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں جو، ان کی بھی ٹویٹ آئی. اس کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہوا جتنا رچرڈ گرنیل کا ہو. تو اس کی کیا وجہ، کیا ان کی اہمیت نہیں؟ حالانکہ وہ تو دفاعی معاملات پہ امداد اور یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. جو جیک برگمین ہے، جو ولسن ہے، they were both very senior congressmen اور آرم سروسز کمیٹی کے بھی ممبرز ہیں دونوں. تو لیکن جو اب امبیسڈر گرنیل ہیں ان کو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی کلوز کیبنٹ میں رکھ لیا نا. ہی از این آن وائے بات. تو وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی امپورٹنس ہے، اور اسپیشلی ان ممبرس کی جو آرم سروسز کمیٹی پہ بیٹھتے ہیں ان کی تو پھر پاکستان کے لیے زیادہ امپورٹنس ہے. اور ایسے جو جنرل جنہوں نے پاس میں ساری جنگیں لڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر ہے یا پاک افغان جو وہ رشیا والے وہ جو کولڈ وار چل رہی تھی، اس کے بعد جو بعد میں حالات ہوئے، تو وہ تو ان سب کو پتہ ہے. دے آر ڈائریکٹلی انوالو. تو امپورٹنس سب کی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی امبیسڈر گرنیل کی زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے. اس بالکل. وجہ سے ان کی امپورٹنس زیادہ ہے. آتے بھائی پی ٹی آئی کا نیریٹو میں بارہا بتا چکا ہوں، آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسی مداخلت ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی بیچ میں انٹروین کرے، کوئی مطلب تھرڈ پارٹی کوئی بھی ہو. عمران خان نے تو بڑا کلیئر دو ٹوک بات کری، آج تک ان کی فیملی سے بھی ایسی بات نہیں. میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ معاملہ امریکہ سے شروع ہوا، رجیم چینج آپریشن وہیں سے ختم ہوگا، اسے انڈو وہی کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری جو کاوش ہے، جس کا حکومت کی بوکھلاٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ جس انداز میں وہ اتنی میٹنگز پہ میٹنگز اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں جیسے وہ مطلب انہیں ملک ریاض مل گیا پاکستانی. دیکھیں سبھی بھائی، میں دوبارہ وہی بات کروں گا. پاکستانی امریکن نے نا گراس روٹ پہ یو ایس میں ہمیشہ، کیونکہ ایک بہت پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، مطلب پروفیشنلز بہت زیادہ ہیں یہاں پر، اور پولیٹیکلی بہت ایکٹیو اور انگیجڈ ہیں. تو گراس روٹ پہ یو ایس پالیٹکس میں تو ہمیشہ بہت ایکٹیو اور انوالو ہیں. لیکن ان کا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا کہ کشمیر کاز پہ اپنے کانگریس مین سینیٹرز کو بلا دیا، اور پاکستان کے اگینسٹ کوئی بل آیا اس کو رکوایا، جو کہ پاکستانی امریکن نے پروف کیا ہمیشہ کہ پاکستان کے خلاف وہ کوئی آئی ایس آئی یا وہاں ہماری فوج کا کمال نہیں ہے، وہ بالکل پاکستانی امریکنز کا کمال ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اگینسٹ کوئی بھی بل آج تک الحمدللہ پاس نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل صحیح جسٹ بات. بیکاز آف دیئر گراس روٹ لیول کنیکشنز، چاہے وہ یو ایس کانگریس ہے، یو ایس سینٹ ہے. لیکن لاسٹ 2.5 ایئرس پہ گراس روٹ لیول پہ جس طرح محنت کی ہے نا پاکستانی امریکن نے، اور ایک ہی کاز تھا، ایک ہی مقصد تھا، سول سپرمیسی تھا، رول آف لا تھا، ٹرو ڈیموکریسی ان پاکستان تھا. اور اس کی وجہ سے یہ آوازیں آنی شروع ہوگی فری عمران خان، بیکاز دیز گائز آر ویل بریف. اب اس طرح کی بات کرنا، ایک بندہ جو پتہ نہیں کوئی فونی سا کریکٹر پاکستان پہنچ کے بات کرے، جیسے آپ نے بولا کہ امبیسڈر گرنیل کوئی نیا بندہ تو نہیں ہے، وہ ہاں جرمنی کے امبیسڈر رہا ہوا ہے، یو این میں رہا ہوا ہے، نیشنل سیکیورٹی میں رہا ہوا ہے. اس کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر تھا. بارے میں وہ مس لیڈ ہوا ہے. تو یہ بڑی فضول سی ایک مطلب بات ہے، اور میرا جی خیال ہے کہ امبیسڈر گرنیل کو اس پہ آ کے ڈیفینیٹلی وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے بھی، اور دینی چاہیے بھی. لیکن یہ ساری اس محنت کا نتیجہ ہے جو پاکستانی امریکن نے پچھلے 2.5 سال میں ویل بریف کیا ہے، نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ارد گرد لوگوں کو، بلکہ یو ایس کانگریس کو، یو ایس سینٹ کو، اینڈ آن بوتھ سائڈ بائی پارٹیزن ریپبلکنز ایز ویل ایز ڈیموکریٹس. بالکل. تو بہت یہ انشاءاللہ اس کے آگے آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹس. اب جب آپ گراس روٹ کوئی کیمپین کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا، تو وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے، اس کے ریزلٹس آتے رہتے ہیں. دیکھیں جو ولسن نے آج دوبارہ فری عمران خان اسٹیٹمنٹ دے دی. تو بالکل یہ صحیح. جو اس طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں، جو یہ جس طرح یہ بیچ ٹائپ کے کریکٹر، یہ ایک آدھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پکچر کھنچوا کے اور اس کو سیل کرتے ہیں،
اور ہمارا پاکستانی رجیم بھی اسی کو سیل کر رہا ہے، آپٹکس کو. جس طرح محسن نقوی یہاں آپٹکس سیل کر کے وہ واپس چلا گیا پاکستان. مجھے جی پتا جی چلا ہمارے شہر ہیوسٹن بھی آیا تھا، یہاں پر بھی لوگوں نے اس کی ٹھیک ٹھاک، اور جن لوگوں نے اس کو انوائٹ کیا تھا بلکہ کمیونٹی نے ان لوگوں سے بوائیکاٹ اناؤنس کر دیا ہوا. اوہ نہیں ویسے یہ تو ابھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے یہ کلپس بنیں گے، ہو سکتا ہے کوئی سب ٹائٹل کے ساتھ ہی لگا دے. اچھا ابھی اس میں تحریک انصاف کی جو سیاست ہے پاکستان میں، تو وہ عمران خان کی طرف سے مذاکرات آپ کے ختم ہو چکے ہیں. اب اس کا امپیکٹ میں ایک انٹرنیشنل کمیٹی جو بنائی گئی ہے، جس میں آپ ہیں، برکی صاحب ہیں، شہباز گل ہیں، زلفی بخاری ہیں، آپ لوگوں کا اب کیا کام ہوگا؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ چاہے زلفی بخاری ہے، شہباز گل ہے، سجاد برکی صاحب ہیں، میں ہوں، اور بہت لوگ، قاسم سوری صاحب ہیں، یہ سارے تو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ان کمیٹیوں کی اور اس کی ایس سچ کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اوورسیز کے لیے تو بالکل بھی ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی. پاکستان میں چلیں اگر کوئی کمیٹی بناتے ہیں اس طرح کی فورن افیئرس کمیٹی اور اس میں کچھ لوگوں کو ڈالتے ہیں تو وہ ایک ان کو ڈیزگنیشن مل جاتا ہے اور اس بہاف پہ وہ وہاں کے ڈپلومیٹ کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں کہ وی بالکل آر اپوائنٹڈ ریپرزینٹیوز آف پی ٹی آئی جو فورن افیئرس پہ ڈیل کر رہے ہیں. ہم لوگ تو اب جس طرح میں یو ایس سٹیزن بھی ہوں، پاکستانی نیشنل کے ہونے کے، تو مجھے ایسا کہ یا زلفی بخاری کو یا شہباز گل اور سجاد برکی صاحب کو اس کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کمیٹی سے کوئی فرق پڑے گا. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل آپ کے ساتھ تو جو امریکن ڈائسپورا ہے، پاکستانی ہے، وہ تو آٹومیٹکلی بغیر گمنام لوگ ہیں. بہت سارے لوگوں کے تو نام بھی نہیں ہمیں پتا. ابھی ایک دو نام میرے سامنے ہیں، میں بڑا جی حیران ہوا. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر کوئی بولے کہ عاطف اور برکی اور گیل اور زلفی بخاری، نہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے کمیونٹی کی سپورٹ کے بغیر. اور کمیونٹی کی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو عاطف ہے اور سجاد برکی اور گل ہے بالکل اور زلفی بخاری ہے. تو یہ ہم کام کر رہے تھے، کمیٹی کے بغیر بھی کر رہے تھے، اور انشاءاللہ آگے اور زیادہ کریں گے انشاءاللہ. بالکل نہیں، خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا ایسٹ قرار دیا ہوا اسی وجہ سے. ابھی جو اس کے علاوہ 8,000 پاکستانی بھی ڈپورٹ ہو رہے ہیں، تو وہ اللیگل ہوں گے. ظاہر ہے نمبر تو بڑا چھوٹا سا کمپیئر ٹو انڈیا کا دیکھ لیں، یا میکسیکن کا دیکھیں، یا اور نیشنلٹیز کا دیکھیں. لیکن اس کا کوئی امپیکٹ کمیونٹی پہ پڑے گا کوئی تھوڑا بہت، کوئی اس طرح کا؟ اس پہ آلریڈی تھوڑا سا ڈیوائڈ ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میرا خیال میں کہ اگلے، انٹرنل مسئلہ سمجھا جائے آپ کا؟ بالکل ایک تو ڈیفینیٹلی یو ایس کا انٹرنل مسئلہ تو ہے، Internal. لیکن اس پہ میرے خیال میں اس پہ آگے ڈیبیٹس ہوں گی، مہینے 2 مہینے میں کچھ چینجز بھی آئیں گی. لیٹس سی. کیونکہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بولا تھا کہ ہم فرسٹ فیز میں صرف ان کو ڈپورٹ کریں گے جو کرمنلز ہیں، جو کرائمز میں انوالو ہیں. تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی ریپبلکن ایڈمنسٹریشن سے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور جی ایسے لوگوں کو جو کرائمز میں انوالو نہیں ہیں ان کو ڈپورٹ نہ کیا جائے اور ان کو ایک چانس دیا جائے. اچھا ڈیفینیٹلی اب ایز کوئی پاکستانی ہم ان کے جی ساتھ کھڑے ہوں گے. جی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال. ابھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے اس وقت، ان کے پاس آپشن صرف ایک ہی ہے، افغانستان، جس کو وہ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات تو کی ہے کہ $7 ارب کا جو اسلحہ وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، بائیڈن رجیم جو تھی، وہ ان سے خریدنا ہے، واپس لینا ہے. اس کے لیے ابھی کچھ سٹیٹمنٹس بھی آئی ان کی کہ دہشت گردی کے حوالے سے مارکو روبیو کی بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی، کچھ اور بھی تھی. تو اس ساری سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنا کچھ یوز کر، جیسے محسن نقوی نے آگے سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دہشت گردی خلاف جنگ ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ہماری ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کوئی کارڈ ایسا کھیل سکتے ہیں؟ جس طرح سیکٹری روبیو نے بولا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو امریکن ہاسٹیجز ہیں افغانستان میں، ان کا نمبر کئی زیادہ ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، بیکاز ہی سیکٹری آف اسٹیٹ، ان کے سامنے ایکچوئل فگرز آئی ہوں گی. لیکن اب یہ رجیم، پاکستانی رجیم کیسے اپنے آپ کو سیل کر سکتے ہیں؟ انہوں نے طالبان پہ حملہ کر دیا ہوا ہے، سیدھا ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہوئے. طالبان فورن منسٹر تو انڈیا کے ساتھ جا کر بیٹھ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، کیسے انفلوئنس کیسے یوز ہو سکتا ہے ایک ہی چائنا طریقے کے سے؟ ساتھ، چائنا کے نہیں حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ بڑی، آپ کے یہ والا سوال پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جی جی انفلوئنس کیسے یوز ہو سکتا ہے. دیکھیں، افغانستان کا سب سے زیادہ بڑا بارڈر لگتا ہے پاکستان کے ساتھ، کے پی کے ساتھ. ٹھیک ہے، جی دونوں سائڈوں پر زیادہ تر افغانستان میں بھی پشتو سپیکنگ لوگ ہیں، سیم ٹرائبز ہیں جو افغانستان کے سائڈ کے پی میں اور بلوچستان میں، اور وہی ٹرائبز کے پی میں، افغانستان میں. اب دیکھیں انفلوئنس کس کا یوز ہو سکتا ہے؟ کسی ایسی گورنمنٹ کا. اب جس طرح کے پی میں علی امین گنڈا پور کین پلے مچ بیٹر رول. ہمارا ویری گڈ پوائنٹ. پاکستانی فیڈرل گورنمنٹ تو لڑ چکی ہوئی ہے ان کے ساتھ، لیکن میں آپ کو آج بھی بتاؤں، علی امین گنڈا پور کین پلے اے بیٹر رول جرگا کر کے طالبان کے ساتھ بھی، جو ہاسٹیجز ہیں، جو امریکن ہاسٹیجز ہیں، ان کو یہاں لا سکتا ہے. اینڈ دس از واٹ، دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو ریئلائز، اور انہوں نے ریئلائز کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے
ایسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جن کے پاس مینڈیٹ ہے اور وہ یہ مسئلے سالو کر سکتے ہیں. رجیم انہوں نے تو پروو کر دیا کہ اب ان کا لیوریج کوئی بھی نہیں ہے, ہماری تو ان کی تو جنگ ہے طالبان کے ساتھ, بٹ ایز بالکل اے پی ٹی آئی بالکل. گورنمنٹ ان کے پی وی کین سالو دس پرابلم فار دیم. یہ ویسے آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. ابھی جو جرگہ بھی بنا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو وہاں کے پی میں انہوں نے اکٹھا کر کے علی مین نے بھی کیا, جس پہ عمران خان نے اسے بڑی تعریف بھی کی. اگر یہ لوگ واقعی آپ کی اس کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ملیں تو پھر یہ معاملات جس طرح ابھی فلسطین میں رہائی ہوئی ان کے ہاسٹیجز کی, اس طرح یہاں پہ بھی رہائی ہو سکتی ہے. افغان حکومت چھوڑ سکتی ہے انہیں, اور یہ بات سمجھا بھی سکتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, افغان حکومت بھی چاہتی ہے کہ معاملے کا حل. انہوں نے بھی بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دی ہیں کچھ. تو یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پہ آپ کو باقاعدہ طور پہ ایڈوکیسی کرنی چاہیے میرے حال میں وہاں پر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے. یہ ہم بالکل لوگ بالکل کر رہے ہیں جی اس پہ, اور ہم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کے پاس مینڈیٹ ہے, اس کے پیچھے پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہے. ایمبیسڈر گرنیل کے پازیٹیو میسیجز کے ساتھ وہ دیکھ لیا کس طرح لوگوں نے 52 ملین امپریشن ایمبیسڈر گرنیل کی ٹویٹس کو دیے ہیں. تو بالکل اس وقت پاکستانی قوم اور کے پی اگر کوئی مسئلہ یہ سالو کر سکتا ہے, خان صاحب باہر آئیں. طالبان بھی عمران خان کو کسی بھی پاکستانی لیڈر سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, باقیوں تو وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. اور طالبان کے جو فوکل پرسن انہوں نے یہ بات اوپنلی کی ہوئی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بلیوز ان کے مسئلے ٹیبل پر ریزالو ہوں, اور ٹیبل پہ وہ گورنمنٹ ریزالو کر سکتی ہے. خان صاحب باہر آئیں, علی امین گنڈا پور کو پوری سپورٹ دی جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کوئی ہوسٹیجز ہیں علی امین ان کو بھی واپس لا سکتے ہیں, اور کے پی کی بھی انٹرنل سیکورٹی کا مسئلہ بھی علی امین گنڈا پور سے بہتر کوئی سالو نہیں کر سکتا تھرو جرگا, ناٹ تھرو لڑائی. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ, اور اس سے پھر آپ کے جو ظاہر اکنامک بینیفٹس بھی آپ کو پھر مل سکتے ہیں پاکستان کو ان جنرل, اور یہ آپ کی بڑی زبردست قسم کی ڈپلومیسی پاکستان کے لیے بھی ہوگی. امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے تو اگر وہ پاکستان سے سنسیئر ہوں. اچھا, ابھی جو اس کے علاوہ چائنا کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک ایشو ہے. ابھی چائنا کے ساتھ تو ان کے امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے آپ کو پتہ ہے اتار چڑھاؤ والے ہیں. ایسی صورتحال میں پاکستان کے تو پہلے ہی چائنا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر نہیں نظر آ رہے. اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایسی کیا پالیسی بنائی جا سکتی ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو امریکن سپورٹ ملنا شروع ہو جائے؟ خان صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا تھا لاسٹ ویک, اور ہمیں بھی خان صاحب نے بڑا کلیئر بولا تھا کہ رشیا جانا عمران خان کا پرسنل ڈیسیژن نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ تھرو باجوہ نے تھرو حقانی جو ہے یہاں پر یہ سیل کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن خان صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ میری حکومت کسی بلاک رشیا یا چائنا بلاک کا حصہ بننے نہیں جا رہی. اگر میں رشیا جا رہا ہوں تو میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کروڑوں مور دین 50% پاپولیشن ہے, میں ان کو باہر نکال سکوں. میں جا کے جس طرح انڈیا باہر ڈیلیں کرتا ہے, ٹریڈ کرتا ہے, اپنی لوکل کرنسی میں کرتا ہے, رشیا سے جا کے آئل خریدتا ہے, اس کا بائی پروڈکٹ امریکہ کو بیچتا ہے, تو ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے. ہم تو صرف جا رہے ہیں کہ ہماری جو اپنی انٹرنل ضرورت ہے اس کے لیے ہم جا کے سستا آئل رشیا سے لیں, سستی ویٹ لیں. لیکن اس کا یہ بالکل بھی مقصد نہیں ہے, یا اگر ہم سی پیک چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم چائنا کے بلاک یا رشین بلاک کا حصہ بنے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں خان صاحب نے ان انٹرنل میٹنگز with some high officials on the US side as well as UK side یہ بات بولی تھی کہ آپ لوگ آئیں, آپ لوگ چائنا کی انویسٹمنٹ کو سرپاس کر لیں, اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کر لیں, آپ اپنا انفلوئنس یہاں پر بلڈ کر لیں. ہم کسی بلاک کیسا نہیں بن رہے. میری تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت میرے 250 ملین لوگ ہیں جن میں سے زیادہ تر پاورٹی لائن سے نیچے, ان کو اوپر لانا ہے. تو بیسیکلی دا میسج دیٹ نیڈس ٹو بی گیون جو ہم یہاں پر یو ایس سائڈ پہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کسی بلاک کیسا بننے نہیں جا رہے تھے. ہم نے سب جس طرح انڈیا کی سب سے زیادہ ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہے, تو اگر انڈیا ٹریڈ کر رہا ہے تو پاکستان بھی اگر چائنا کے ساتھ انویسٹمنٹس کر رہا ہے, ٹریڈ کر رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا وہ چائنا بلاک کیسا بن رہا ہے. لیکن یو کین ناٹ چینج یور نیبرز. تو بات یہ کہ چائنا پاکستان کا نیبر ہے, اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی, یو ایس پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے. ہم تو پاکستان تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کسی بلاک کیسا بننا. تو یو ایس ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, پاکستان شوڈ ریسپیکٹ, اور سارے ہر ریلیشن شپ کا ریسپیکٹ کر کے ڈپلومیسی کرنی چاہیے, پازیٹیو ڈپلومیسی. کوئی کسی بلاک ایسا نہیں بننا چاہیے, صرف بتانی چاہیے کہ یار یہ ہمارے انٹرنل ضرورتیں, ہم اس وجہ سے ہمیں سب کے ساتھ ریلیشن شپ صحیح رکھتے ہیں جس طرح انڈیا کرتا ہے, جس طرح باقی ملک کرتے ہیں. اور دیکھیں بلکہ آتے اور یو ایس نہیں بولتا. اور دیکھیں انڈیا نے جو رشیا سے میزائل بھی لیے ہیں, یو ایس نہیں بولا. انڈیا کی ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے, یو ایس نہیں بولتا. انڈیا کی چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے, یو ایس نہیں بولتا. وہاں تو یہ ساری جمہوریت ہے, وہاں تو ایک پراپر جمہوریت سسٹم ہے. وہاں تو آپ کو پتا ہے وزیر اعظم واقعی فیصلہ کرتا ہے. یہاں تو آپ کو پتا ہے وہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. فارم 47 کی خان صاحب کیا بولتے تھے, allow us to have this luxury to stay neutral in world conflicts. یہی تو بات کرتے تھے نا
کہ ہمیں ورلڈ کانفلکٹس میں ڈریگ نہیں کرو. یہ نہیں کرو کہ ہم یوکرین کی سائڈ لیں, ہم رشیا کی سائڈ لیں, ہم اس کی سائڈ لیں. ہمیں بھی وہ نیوٹرلٹی الاؤ کرو, وہ لگژری الاؤ کرو جو آپ انڈیا کو دیتے ہو. خان کی بالکل تو یہی بات ہے, اس کے لیے خان جیسا لیڈر چاہیے نا جو بول سکے یہ بات. بالکل صحیح بات ہے. ادھر تو حالات ہی آپ کو پتا ہے, ابھی ان کے چیف ریٹائر ہوئے, اس کے حالات دیکھیں, کرائے کے مکان میں چھوٹے سی زندگی گزارے. یہاں تو 13 ارب باجوہ لے کے پھٹ گیا. اچھا, ابھی یہ جو معاملہ سارا جس طرح آپ نے بتایا, ڈونلڈ ٹرمپ بھی ویسے ساری انویسٹمنٹ جو ہے دیکھیں سعودی شہزادے سے $100 ارب, 1000 ارب بلکہ سنگاپور کے لیڈرز کے ساتھ جا رہے ہیں, تو وہ انویسٹمنٹ ظاہر ہے اپنے ملک میں ہی کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی پاکستان کی عوام تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو جو مزاحمتی سیاست ہے, روڈ بند کر کے, جس طرح جنید اکبر بنے ہیں پاکستان میں, آپ کو سارا معاملہ پتا ہے, پنجاب میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, مینار پاکستان پہ جلسہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے میں انٹرنیشنل لیول پہ طیب اردگان بھی پاکستان آ رہے ہیں 12 فروری کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بیچ میں کوئی ڈپلومیٹک ٹائز ہو سکتی ہیں, کیونکہ امریکہ کے ترکی کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں, نیٹو میں ان کا بھی بڑا اہم اتحادی ہے, اور ماضی میں بھی ترکی نے بھی شام کا مسئلہ بھی حل کروانے میں مدد کی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے شریفوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اور کچھ ایسی کوئی بات چیت, کوئی ایسا پیغام, کیونکہ بعض اوقات فرنٹ پہ خود نہیں آتے, تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دنیا بڑی چینج ہو گئی ہے سبھی. اس وقت جو ہے نا, اگر یہ بات کرنا شریفوں کے ساتھ کوئی تعلقات, چلو پاس میں تھے, کوئی مڈل ایسٹ کے کچھ لیڈرز کے کوئی تعلقات تھے, وہ ساری چیزیں. اس وقت ہر ملک کو اپنے امیج کا خیال ہے بہت زیادہ, ہر ایڈمنسٹریشن کو اپنے امیج کا خیال ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, آپ دنیا میں میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور سب کو دنیا کی ساری لیڈرشپس ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, طیب اردگان کے کلوز ایڈوائزری رول میں ایسے لوگ ہیں جو خان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ خان کو کتنی بڑی سپورٹ ہے پاکستان کے لوگوں کی. تو اس وقت طیب اردگان بھی اپنی امیج بلڈنگ, اس کے لیے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ سعودی عربیہ, یو اے ای, سب کی لیڈرشپ کی امیج بلڈنگ. تو وہ نواز شریف اور یہ لائبلٹیز آپ اپنے اوپر نہیں لیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. کوئی ان کے پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ پاس میں تھے, کنٹرول میڈیاز کے تھرو اس طرح کے وہ نیریٹو بلڈ کرتے تھے. ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. دا ورلڈ ہیز چینج, سوشل میڈیا نے دنیا کو چینج کر دیا ہوا ہے, اور یہ ساری لیڈرشپس کو پتا ہے کہ پاکستان جو ایک 25 کروڑ کا چھوٹا ملک نہیں ہے, وہاں کے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو طیب اردگان یا کوئی بھی دنیا کا لیڈر ایسا کوئی وہ نہیں لے گا جس کا اپنے ملک میں ان کا امیج خراب ہو, یا پاکستان کے لوگوں میں امیج خراب ہو. بات تو صحیح ہے آپ کی, 2 سال 7 مہینے سے اس لیے کوئی بڑا رہنما ہے نہیں, محمد بن سلمان کینسل ہی کرتے رہے دورے. اچھا, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے آتے بھائی آخر میں کہ یہ معاملہ مذاکرات سے حل ہوگا؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ امریکہ کے حالات آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ وہاں موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ خان کی رہائی کیسے ہوگی؟ یہ مینڈیٹ کا معاملہ, کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی, یا آن فرنٹ سب کچھ عوام کی مدد سے ہوگا, کہ کیسے ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, مسئلہ تو پاکستان میں ہی حل ہوگا. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو یہاں پر صرف یہ کر سکتے ہیں نا کہ پاکستان میں اب آگے اگر جنید اکبر تگڑا بندہ ہے, اگر وہ کوئی ریلی نکالتا ہے, عالیہ حمزہ وغیرہ گراس روٹ پہ دوبارہ سے ایک موومنٹ بناتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف آتے ہیں, تو وی ول میک شیور کہ اس دفعہ دنیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آنکھیں بند نہیں کرے گی اور خاموش نہیں رہے گی, جس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے خاموشی دکھائی اور 26 نومبر کو انہوں نے گولیاں چلا دی لوگوں پہ. اب دنیا خاموش نہیں رہے گی, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن خاموش نہیں رہے گی. یہ ہم تو یہی سپورٹ دے سکتے ہیں. آپ امریکہ میں آپ مسئلہ لوگ احتجاج کریں گے کوئی اس طرح کا 8 فروری کے حوالے 8 سے؟ فروری کو بالکل ہو رہا ہے جی, ہیوسٹن میں بھی ہو رہا ہے. تو وہ تو انشاءاللہ احتجاج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. تو میں وہ جو بات کر رہا ہوں, پاکستانیوں نے فیصلہ وہاں پر کرنا ہے, لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے بات. آپ کے جو سوال کا جواب, یس, حل جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہی ہونا ہے, لیکن اس کے لیے صاف نیت چاہیے. لیکن جو ابھی خان صاحب کو, اور ہمیں نہیں لگ رہا کہ ان کی کوئی صاف نیت ہے, صاف نیت دکھائیں مذاکرات پہ. ہم لوگ صاف نیت کے ساتھ پاکستان کی خاطر آنے کو ریڈی ہیں. خان صاحب 2-3 دفعہ شو کر چکے ہوئے ہیں, تو اگر ان کی بھی کلیئر انٹینشن ہے آ کر بیٹھے, مسئلہ تو مذاکرات سے ہی حل ہونا ہے. لیکن یہ لوگ پاکستان کا سوچیں تو تب. لیکن ضمانت کے طور پر اگر امریکی ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر شاید دونوں اطراف کی طرف سے اعتماد آ جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا, یا خان صاحب نہیں نہیں نہیں, کسی کا نہیں بیٹھنا. باہر کی وہ انفلوئنس ختم ہو جانا چاہیے. 25 کروڑ کے ملک کی ایک اپنی عزت ہونی چاہیے. اپنا مسئلہ انٹرنلی سالو کریں, صاف نیت صرف چاہیے. خان صاحب پاکستان کی خاطر ہی ول ڈو اینی تھنگ. وہ دوسری سائڈ صاف نیت دکھائیں تو یہ مسئلہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کے تھرو حل ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے ان کی بقا کا مسئلہ ہے. انہیں لگتا ہے کہ پھر وہ معاملہ حل ہو, مطلب کیسے کریں. جو بینیفیشریز ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کا, سبھی جس طرف حالات جا رہے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ پورے پاکستان کی بقا کا کچھ چیلنج ہے. اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس طرف پاکستان کے حالات جا رہے ہیں, وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو ان کی بقا چیلنج ہوتی ہے, نہیں. پاکستان کی اور ہم سب کی بقا آلریڈی چیلنج ہوئی ہے. پاکستان کی یوتھ کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں سیریس کلائمیٹ
کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت سب سے بڑا سیریس چیلنج ہے. پاکستان ہر سال 55 لاکھ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے. تو یہ سارے پاکستان کے ریئل چیلنجز ہیں جو واقعی پاکستان کی بقا کو تھریٹ ہے. اور کتنی انٹرنل فالٹ لائنز ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں. خدا کا واسطہ ہے سمجھیں، اپنی پرسنل ایگو سے نکلیں. بقا کا یہ نہیں کہ خان صاحب باہر آ کے، خان صاحب سب سے بڑے پیٹریوٹک پاکستانی ہیں، خان صاحب آ کے وہی کریں جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. تو اپنی ایگو سے نکلیں. بقا کا کسی کی بقا کو چیلنج نہیں ہے، پاکستان کی بالکل آپ بقا کی کو بات چیلنج درست ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. واقعی معیشت کے حالات بھی ایسے ہیں، لوگ خط غربت سے بھی نیچے جا چکے ہیں، اور 25 ارب کا قرضہ الگ اور مہنگائی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عاطف بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تھینک یو سو مچ.